سامعین، سیرت النبی کا یہ پروگرام آپ یعقوب علی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے غزوہ احزاب اور قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات کا۔ نمبر 1، سلام بن ابی الحقیق کا قتل۔ سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی، یہود کے ایک اکابر مجرموں میں سے ایک تھا، جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورگلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رزق سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی پہنچاتا تھا۔ اس لیے جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی، چونکہ اس سے پہلے کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے چند صحابہ کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج کی خواہش تھی کہ ایسا ہی کوئی کارنامہ ہم بھی انجام دیں، اس لیے انہوں نے اجازت مانگنے میں جلدی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی، لیکن تاکید فرما دی کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ جو 5 آدمیوں پر مشتمل تھا اس مہم پر روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس جماعت نے سیدھے خیبر کا رخ کیا، کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھول ڈنگر لے کر واپس ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں اور دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جاؤں۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کر سر پر کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کر رہے ہیں۔ پہرے دار نے زور سے پکار کر کہا، او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں، میں اندر گھس گیا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے ایک کھونٹی پر چابیاں لٹکا دیں۔ دیر بعد جب ہر طرف سکون چھا گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں لیں اور دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالا خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے تو میں نے اس کے بالا خانے کی طرف چڑھا۔ میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا تھا اسے اندر کی جانب سے بند کر لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ لگ بھی گیا تو اپنے پاس ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافع کو قتل کر لوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس پہنچ تو گیا، لیکن وہ اپنے بال بچوں کے درمیان ایک تاریک کمرے میں تھا اور مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اس کمرے میں کس جگہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا، ابو رافع۔ اس نے کہا، یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگا دی، لیکن میں اس وقت ہڑبڑایا ہوا تھا، اس لیے کچھ نہ کر سکا۔ ادھر سے زور سے چیخ ماری، لہٰذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا اور آواز بدل کر بولا، ابو رافع۔ یہ کیسی آواز تھی؟ اس نے کہا، تیری ماں برباد ہو، ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کی نوک اس کے پیٹ پر رکھ کر دبا دی اور وہ اس کی پیٹھ تک جا رہی۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، اس لیے اب میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا
اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہوں، پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی۔ میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا اور دروازے پر آ کر بیٹھ گیا، اور جی ہی جی میں کہا کہ آج جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے اسے قتل کر لیا ہے، یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ جب مرغ نے بانگ دی تو موت کی خبر دینے والا قلعے کی فصیل پہ چڑھا اور بلند آواز سے پکار کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دیتا ہوں۔ اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا، بھاگ چلو، اللہ نے ابو رافع کو کفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے واقعہ بیان کیا، تو آپ نے فرمایا، اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ اکرام گھس گئے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کر قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں نے جب رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تو انہیں اٹھا لائے اور قلعے کی دیوار کے آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی، اس میں گھس گئے۔ ادھر یہود نے آگ جلائی اور ہر طرف دوڑ دوڑ کر دیکھا۔ جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس آ گئے۔ صحابہ اکرام واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عتیق کو لاد کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اس سریے کی روانگی ذی القعدہ یا ذی الحجہ 5 ہجری میں ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فارغ ہوئے اور جنگی مجرمین سے نمٹ چکے تو ان قبائل اور اعراب کے خلاف تادیبی حملے شروع کیے جو امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گنا بنے ہوئے تھے اور قوت قاہرہ کے بغیر پرسکون نہیں رہ سکتے تھے۔ اس سلسلے کے سرایہ اور غزوات کا ہم ذکر آگے کر رہے ہیں۔ نمبر 2، سریہ محمد بن مسلمہ۔ احزاب اور قریظہ کی جنگوں سے فراغت کے بعد یہ پہلا سریہ ہے جس کی روانگی عمل میں آئی۔ یہ 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریے کو نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں سریہ کے پاس قرطہ نامی مقام پر بھیجا گیا تھا۔ دریا اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے۔ روانگی 10 محرم 6 ہجری کو عمل میں آئی تھی اور نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپہ مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لیں اور محرم میں 1 دن باقی تھا کہ مدینہ آ گئے۔ یہ لوگ بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اثال حنفی کو بھی گرفتار کر لائے تھے۔ وہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینے کی لا کر مسجد نبی کے ایک کھمبے سے باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا، ثمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے۔ اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اور اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے،
اور اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہو مانگ لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور ثمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال جواب۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ثمامہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ ثمامہ مسجد النبی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ پھر کہا، خدا کی قسم، روئے زمین میں کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ محفوظ نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم، روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبغوض نہ تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش رہو، اور حکم دیا کہ عمرہ کر لیں۔ جب وہ دیار قریش میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ثمامہ، تم بد دین ہو گئے ہو۔ ثمامہ نے کہا، نہیں، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا ہوں، اور سنو، خدا کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ نہیں آ سکتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ یمامہ اہل مکہ کے لیے کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ حضرت ثمامہ نے وطن واپس جا کر مکہ کے لیے غلے کی روانگی بند کر دی، جس سے قریش سخت مشکلات میں پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرابت کا واسطہ دیتے ہوئے لکھا کہ ثمامہ کو لکھ دیں کہ وہ غلے کی روانگی بند نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ نمبر 3، غزوہ بنو لحیان۔ بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجیع میں 10 صحابہ اکرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا، اور اس وقت مسلمان اور قریش و اعراب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں 200 صحابہ کی معیت میں ان کا رخ کیا۔ مدینہ میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یلغار کرتے ہوئے امج اور اسفان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ کے صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ ادھر بنو لحیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر نکل بھاگے اور ان کا کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا۔ اس دوران سریے بھی بھیجے، لیکن بنو لحیان نہ مل سکے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شہ سوار قراغ غمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آ گئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پہ فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے، جس کا مختصر سا ذکر اب ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 4، سریہ غمر، ربیع الاول یا ربیع الآخر 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ بنو اسد کے ایک چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ مدینہ ہانک لائے۔ نمبر 5، سریہ ذوالقصہ، اسی ربیع الاول یا ربیع الآخر 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو طلبہ کے دیار میں واقع تھا۔ دشمن جس کی تعداد 100 تھی کمین گاہ میں چھپ گیا، اور جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نکلے، اور وہ بھی زخمی ہو کر۔ نمبر 6، سریہ ذوالقصہ۔ نمبر 2، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الآخر 6 ہجری ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالقصہ کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کر مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا اور رات بھر پیدل سفر کر کے صبح بنو طلبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا، لیکن بنو طلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگ گئے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکی۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئیں۔ نمبر 7، سریہ جموم۔ یہ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت ربیع الآخر 6 ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا۔ جموم مراء الزہران یعنی موجودہ وادی فاطمہ میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت مویشی بکریاں اور قیدی ہاتھ آئے۔ حضرت زید یہ سب لے کر مدینہ واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی۔ نمبر 8، سریہ عائش۔ یہ سریہ 170 سواروں پر مشتمل تھا اور اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قیادت جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں عائش کی جانب روانہ کیا۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وہ گرفتار تو نہ ہو سکے لیکن بھاگ کر سیدھے مدینے پہنچے
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تو آپ نے کسی طرح کا دباؤ ڈالے بغیر صحابہ کرام سے اشارہ کیا کہ مال واپس کر دیں۔ صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ اور چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کیں، پھر مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت زینب کو ان کے حوالے کر دیا، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر اس لیے حوالے کر دیا کہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور ایک حدیث میں یہ جو آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا، یعنی دوسرا نکاح پر آیا تھا، یا کہ 6 برس کے بعد رخصت کیا تھا، تو یہ نہ معنی صحیح ہے، نہ اس کی کوئی سند ہے، بلکہ دونوں لحاظ سے ضعیف ہیں۔ اور جو لوگ اس ضعیف حدیث کے قائل ہیں وہ ایک عجیب متضاد بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو العاص 8 ہجری کے اول آخر میں فتح مکہ سے کچھ پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ 8 ہجری کے اوائل میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر یہ دونوں باتیں صحیح مان لی جائیں تو تضاد بالکل واضح ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابو العاص کے اسلام لانے اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے کے وقت حضرت زینب زندہ ہی کہاں تھیں کہ انہیں ان کے پاس نکاح جدید میں یا نکاح قدیم کی بنیاد پر ابو العاص کے حوالے کیا جاتا۔ ہم نے اس موضوع پر بلوغ المرام کی تعلیق میں بس سے گفتگو کی ہے۔ مشہور صاحب مغازی موسیٰ بن عقبہ کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ واقعہ 7 ہجری میں ابو البشیر اور ان کے رفقا کے ہاتھوں پیش آیا تھا، لیکن یہ نہ حدیث صحیح کے موافق ہے نہ حدیث ضعیف کے، واللہ عالم۔ نمبر 9، سریہ طرف یا طرق۔ یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جمادی الاخرہ میں طرف یا طرق نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو ثعلبہ کے علاقے میں تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، لیکن بدوؤں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی۔ انہیں خطرہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت زید کو 4 اونٹ ہاتھ لگے اور وہ 4 روز بعد واپس آ گئے۔ نمبر 10، سریہ وادی القریٰ۔ یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس کے کمانڈر بھی حضرت زید ہی تھے۔ وہ رجب کے مہینہ 6 ہجری میں وادی القریٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا، مگر وادی القریٰ کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کو شہید کر دیا اور صرف 3 بچ سکے، جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نمبر 11، سریہ خبت۔ اس سریہ کا زمانہ رجب 8 ہجری بتایا جاتا ہے، مگر سیاق بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمارے 300 سواروں کی جمعیت روانہ فرمائی۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑے، اسی لیے اس کا نام جیش خبت پڑ گیا۔ خبت جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہی سمندر نے عنبر نامی ایک مچھلی پھینک دی، جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے۔ شاید ویل مچھلی ہو جس کا نام عنبر ہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت میں پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا، اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے، اور جب مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ واقعے کی تفصیل جو ہے وہ اب ختم ہوئی۔ سامعین، پروگرام کے دوران جن علاقوں کے نام ہم نے لیے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تلفظ میں، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔